بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم و مکرم حاضرین نماز عشاء اور پردہ-نشین خواتین اسلام، آج کے سوال و جواب کے سیشن میں ہم نے 3 سوال اختیار کیے ہیں اور تینوں سوال جو ہے انتہائی اہم ہے۔ پہلا سوال ہے، کیا تجارت میں یعنی کیا بزنس میں کیش اور کریڈٹ کے ریٹ الگ الگ رکھ سکتے ہیں؟ سوال سمجھ لیجئے، ایک چیز آپ مارکیٹ میں بیچنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ کیش میں خریدو گے تو اس کی قیمت 100 روپے ہے، اور اگر یہ کریڈٹ میں لوگے تو اس کی قیمت 120 روپے ہے۔ یہ اصل سوال ہے کہ کوئی بھی چیز کیش یا کریڈٹ میں ہم خریدتے ہیں تو کیا اس کی 2 قیمت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں یاد رکھیں کہ موجودہ زمانے میں جو معاملات سب سے زیادہ آج وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں وہ ہے بزنس کی وہ صورت جس کو ہم قسط کا کاروبار کہتے ہیں۔ قسط کا کاروبار، عربی میں اس کو البیع بالتقسیط کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک معنی جو ہے نجم کے بھی ہوتے ہیں، یعنی سامان تو فوری مل جاتا ہے لیکن پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو کئی مہینوں میں یا سال میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ آج موجودہ دور میں تجارت میں یہ چیز سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ چلیں، تو اس تعلق سے جو اہل علم کی رائے ہے میں آپ کو مختصراً بتاتا چلوں۔ ان میں اہل علم کی 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے، اس میں جمہور فقہا اور محدثین شامل ہیں، ان کا ماننا ہے کہ اس طرح سے کاروبار یعنی قسط میں کاروبار کرنا جائز اور حلال ہے، اور ایک چیز کی 2 قیمت ہو سکتی ہے، کیش میں الگ اور کریڈٹ میں الگ۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں، سعودی عرب کے مشہور اور معروف مفتی اعظم شیخ بن باز رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، قسطوں میں خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ مدت اور قسطیں معلوم ہو، خواہ قسطوں کی صورت میں قیمت نقد قیمت سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اس سامان کی قیمت 120 روپے ہے، آپ کو قسط کی صورت میں 150 میں دیا جا رہا ہے، یہ پیسے آپ کو 3 مہینے میں ادا کر دینے ہیں۔ ساری چیزیں بالکل جب واضح ہو تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ کاروبار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر ان کے ہاں کئی حدیثیں ہیں، ان میں ایک حدیث جو ہے سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2560 کے تحت یہ روایت آپ کو ملے گی۔ کہتے ہیں کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ سیدہ عائشہ کے پاس جو ہیں یا کسی کے پاس یہ غلام تھی، بہرحال بریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس اپنی مکاتبت میں مدد کے سلسلے میں حاضر ہوئیں۔ ان کے ذمہ 5 اوقیہ چاندی تھی جو انہیں 5 سال میں قسطوں میں ادا کرنا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ کوئی کسی کا غلام ہے تو آزادی پانے کے لیے طے کر لیتا تھا کہ بھائی ہم آپ کو 1 کلو سونا یا 1 کلو چاندی دیں گے۔ اب سیدہ بریرہ کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو مثال کے طور پہ 5 کلو چاندی دینا تھا، وہ بھی ہر سال 1 کلو کر کے 5 قسط میں یہ دینا تھا۔ تو اس کو دلیل بنا کر کے محدثین نے اور دوسری روایتوں کو سامنے رکھ کر کے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آدمی قسط میں کاروبار کر سکتا ہے، اور کہتے ہیں کہ قسط میں کاروبار کرنے کی صورت میں کیش اور کریڈٹ میں قیمت میں فرق ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ پہلی رائے ہے۔ دوسری رائے امام ابن حزم، امام ابن سیرین اور زین العابدین وغیرہ اور موجودہ دور کے معروف محدث علامہ البانی رحمہ اللہ
یہ تمام کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. بہرحال یہ ان کی رائے ہے، لیکن دلائل کی روشنی میں جو سب سے مضبوط قول ہے، جو سب سے مضبوط رائے ہے، وہ یہی ہے کہ آپ قسط سے کاروبار کر سکتے ہیں. جی ہاں ای ایم آئی میں لیتے ہیں تو وہ لوگ اس کو انٹرسٹ ہی بولتے ہیں کہ آپ کو انٹرسٹ چکانا پڑے گا، تو وہ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ جی ہاں، میں اس پہ آنے والا تھا ابھی، موجودہ دور کی ای ایم آئی پہ. بہرحال تو علماء یہ کہتے ہیں دلائل کی روشنی میں کہ آپ قسط کی صورت میں لے سکتے ہیں. اس میں کیا ہے، قیمت معلوم ہونی چاہیے، کتنے دن میں ہے یہ معلوم ہونی چاہیے. اب موجودہ دور میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیرو بیلنس پہ لیتے ہیں ای ایم آئی وغیرہ میں، خاص کر کے کمپنیز کے نام نہیں لے سکتا میں. بہرحال وہ ای ایم آئی کی صورت میں لیتے ہیں. جیسے آپ نے ایک موبائل فون خریدا، اب موبائل فون کی قیمت جو ہے 28,000 روپے ہے، اور آپ کو باضابطہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ای ایم آئی پر لیں گے تو 6 مہینے کی لیں گے تو آپ کو انٹرسٹ نہیں دینا ہے، اور 9 مہینے پر یا 12 مہینے پر لیں گے تو آپ کو 3,000 انٹرسٹ دینا ہے. تو یہ حرام ہے. آپ 6 مہینے پر لیجیے، آپ کیوں انٹرسٹ دیجیے گا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اگر ایک چیز یاد رکھیں، ای ایم آئی کے کاروبار میں یا قسط کے کاروبار میں اہل علم فرماتے ہیں کہ وقت بڑھنے کے ساتھ پیسہ نہیں بڑھنا چاہیے کبھی بھی. جیسے آپ نے کہا کہ میں 6 مہینے میں پیسہ چکا دوں گا، کوئی چیز لیتے ہیں، آپ سے نہیں ہوا، آپ 7 مہینے میں چکاتے ہیں. اب کمپنی آپ پر پینلٹی کے نام پر پیسہ لیتی ہے کہ آپ کو اس کا جو ہے پینلٹی ہوا ہے اور یہ جو ہے آپ کو 1,000-2,000 روپے ایکسٹرا بھرنے ہوں گے. تو اہل علم فرماتے ہیں کہ قسط یا ای ایم آئی کے کاروبار میں وقت کے ساتھ پیسہ نہیں بڑھنا چاہیے. وقت اگر بڑھ گیا، 1-2 مہینہ آپ نے زیادہ لے لیا پیسے کی ادائیگی میں، تو اس میں پیسہ نہیں بڑھنا چاہیے. جو طے ہوا ہے اتنا ہی دینا ہے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی ای ایم آئی یا قسط کے کاروبار میں جائیں تو سوچ سمجھ لیں، دیکھ لیں کمپنی کیسی ہے، کیا اس کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، اس کے بعد اس میں پڑیں. جی جی قیمت بڑھا سکتے. جی نہیں، دیکھیں کمپنی آپ کو 2 آپشنز دیتی ہے. آپ یہ چیز اگر کیش میں لے رہے ہیں تو 1,000 روپے میں، اور آپ ای ایم آئی پر یا قسط میں لے رہے ہیں تو یہ 1,200 روپے میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کمپنی کو اختیار ہے، کسی چیز کی قیمت وہ 2 رکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آپ نے ای ایم آئی پر لے لیا 1,200 میں، لیکن یہ ہے کہ 1,200 آپ کو 12 مہینے میں جمع کرنے ہیں. لیکن آپ نے 12 مہینے میں نہیں جمع کر کے 13 مہینے میں کیے، تو آپ سے اگر 1 مہینے کا پیسہ ایکسٹرا لیتی ہے تو وہ سود کی صورت ہے، وہ سود کی صورت ہے، اس سے بچنا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ چلے. بہرحال دوسرا سوال ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ میں جو سود جمع ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تو بڑا معروف اور مشہور سوال ہے. اس بارے میں سب سے پہلے تو بنیادی بات آپ یاد رکھیں کہ بحیثیت ایک مسلمان سودی کاروبار سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیے، اور ان تمام کاروباروں سے اپنے آپ کو دور رکھیے جن کا تعلق سود سے ہے. جیسے مثال کے طور پہ نوجوان ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس کمپنی میں اتنا پیسہ لگایا، اس کمپنی میں اتنا لگایا، وہاں سے یہ منافع آیا. تو آپ دیکھیے جس کمپنی میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں کیا وہ بینک کے تھرو کام کر رہی ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. اگر وہ بینک کے تھرو کام کر رہی ہے تو آپ اس میں ٹریڈنگ مت کیجیے، اس لیے کہ وہ حرام طریقے سے آپ مال کما رہے ہیں. تو بحیثیت ایک مسلمان جتنا ہو سکے سود سے اپنے آپ کو بچائیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے، گواہی دینے والے، ان سب پر لعنت کی ہے. اور قیامت کے دن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سود لینے اور دینے والوں کے آگے تلوار رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو. سود کے بارے میں مشہور ہے کہ سب سے کم گناہ اس کا یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ بدکاری کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ہاں، اب جس ملک میں رہتے ہیں یہاں بغیر بینک کے کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس میں 2 آپشنز ہیں. یا تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھیے جہاں سود نہیں آتا ہے، آپ کے پیسے کی حفاظت کرتی ہے گورنمنٹ، آپ سے اینولی ایک ٹیکس لیتی ہے، پیسہ حفاظت کرتی ہے، اس کا ٹیکس لیتی ہے، لیکن وہ آپ کو سود نہیں دیتی. پھر بھی
اگر اس سے بچ سکتے ہیں تو بچ جائیے، کیونکہ وہ بھی تو سودی نظام میں مدد کرنا ہی ہے کیسے نہ کیسے۔ ہاں دوسری چیز ہے سیونگ اکاؤنٹ، آپ سیونگ اکاؤنٹ میں کم زیادہ جتنا بھی رکھیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اکاؤنٹ میں گھوم پھر کر کے سود کی صورت میں آتا ہے، بہت سارے بھائیوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ آپ اپنا بینک کا پاس بک لے کر کے جائیے، اور جب جا کر کے وہاں اس کو اپ ٹو ڈیٹ کروائیں گے تو ایک خاکے میں لکھ کر کے آتا ہے کہ اس مہینے یا اس سال آپ کے پاس انٹرسٹ کا کتنا مال آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آ گیا کیا کریں؟ بعض بھائی کہتے ہیں ویسے ہی چھوڑ دو، آپ چھوڑ دیں گے وہ بڑھتا رہے گا۔ بعض اہل علم نے اس کے کئی حل بتلائے ہیں، ان میں یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت سے آپ جو ہے کسی ضرورت مند کو دے دے۔ بعض بھائیوں نے پوچھا مسلمانوں کو، میں نے کہا نہیں بھائی آپ مسلمانوں کو مت دیجیے، اس لیے کہ پھر زکوٰۃ کے نظام کا کیا ہوگا یا زکوٰۃ کے سسٹم کا کیا ہوگا، اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو بہرحال اس کی کئی صورتیں ہیں جہاں آپ خرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس مال کو۔ چلیں اس کے بعد جو ہے اہم مسئلہ ہے ایک ہمارا تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ نماز کے بعد دعا کر کے بعض لوگ چہرے پر یا جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعاؤں میں ایک وقت کی ہی دعا ایسی ہے جو پڑھنے کے بعد اس پر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر ہاتھ ملتے تھے، اور وہ کب ہے؟ رات کو بستر پر آنے کے بعد۔ آپ جب بستر پر آتے تو آپ قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتیں اس طرح دعا جیسے مانگتے نا ویسا ہاتھ کر لیتے پڑھتے، اور اس کے بعد اس طرح دم کر کے چہرے پہ اور پورے جسم میں جہاں تک ہاتھ جاتا آپ رگڑ لیتے تھے۔ 2 مرتبہ آپ ایسا یا 3 مرتبہ ایسا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ چیز ثابت ہے، یہ کیجئے۔ لیکن اس کے علاوہ بعض بھائی صبح شام کی دعا پڑھتے ہیں تب اپنے آپ کو دم کر لیتے ہیں، فرض نماز کی بعد کی دعا پڑھتے ہیں تب پھوکا اور لگے ہاتھ پیر میں رگڑنے، بعض بھائی دعا کرنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ رگڑتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، تو اس سے پرہیز کیجئے۔ جو سنت سے ثابت ہے اس پر عمل کیجئے، اس میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ لیکن جو چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں اس پر عمل کر کے کیوں بدعات مول لیتے ہیں؟ روزانہ رات کو بستر پر آئیے سونے کے لیے، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس جو ہے پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے جہاں تک ہاتھ جائے ویسے پھیر لیجئے۔ بقیہ نمازوں کے بعد یا صبح و شام کے اذکار کے بعد یا کبھی بھی دعا پڑھنے کے بعد جو جسم پر ہاتھوں پر دم کر کے پھیرتے ہیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چلیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔